السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اساس و صرف کا 5واں سبق، ضمیر کا بیان۔ یہ انتہائی اہم اور موسٹ وانٹڈ سبق تھا، آپ سمجھ لیں کہ اسے اچھے سے سمجھیے گا۔ ضمیر کی تعریف، یہ کچھ ٹیکنیکل سبق بھی ہے، کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ کو اس سبق کی مزید وضاحت ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے جی ضمیر کی تعریف۔ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، ٹھیک ہے جی۔ متکلم کہتے ہیں جو کلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں اس وقت متکلم ہوں اور آپ سب دیکھنے والے میرے مخاطب ہیں، اور دوسرا یہ لفظ مخاطب ہے، اس کو اگر ہم مخاطب تا کے نیچے زیر دے کے پڑھیں گے تو اس کا معنی بھی متکلم ہی بن جائے گا، یعنی کہ مخاطب کا مطلب ہی بات کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں اس وقت متکلم ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ میرے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر مخاطب کریں گے تو اس سے مراد بھی میں ہی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، ٹھیک ہے جی۔ نیچے دیکھتے ہیں حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہوا جی، اس میں ضمیر کے علاوہ ہر اسم کو اس میں ظاہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے ہمیں اس میں ضمیر کا کلیئر ہونا چاہیے کہ جو اسم ضمیر ہوگا اس کے علاوہ جو کوئی بھی اسم ہوگا وہ اس میں ظاہر ہوگا۔ اچھا، ضمیریں اصل میں ہوتی کیا ہیں؟ اب میں سے اکثر انگلش پڑھے ہوئے ہیں، تو میں جیسے اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں انگلش کی۔ انگلش میں جب کوئی بھی بات ہم جملے میں یا کوئی بھی کلام بندہ کر رہا ہے تو وہ ہر بار مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ چلیں اردو میں لے لیتے ہیں مثال، کہ میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں اور میں کسی سے بات کر رہا ہوں، یا میں بات کر رہا ہوں یا میں مضمون لکھ رہا ہوں۔ اصل میں مضمون لکھنا بھی بات کرنا ہی ہوتا ہے کہ علی اس دن آیا، ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے یہ کہا۔ اب یہ علی کی جگہ جو میں اس لایا ہوں نا، اس نے یا وہ یا ہی شی اٹ، انگلش میں جو ناؤن کی جگہ لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ پروناؤنس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ ان سے مراد ناؤن ہی ہوتی ہے، لیکن وہاں ہم نام اصل میں اس میں ظاہر نہیں لاتے۔ جیسے انا میں، انتا تو، ہوا وہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ضمیر کی کچھ مثالیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اب جیسے میں بات کر رہا ہوں، میں مثلاً اپنا تعارف کرا رہا ہوں کہ میں توصیف ہوں، میرا نام توصیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو توصیف کی جگہ آگے میں لفظ انا استعمال کروں گا نا، کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہاں آتا ہوں، میں یہاں، میری رہائش یہاں ہے، فلاں فلاں فلاں، تو یہاں جو میں استعمال ہو رہا ہے نا، اسی طرح تمہارے نام کی جگہ جو میں تو استعمال کر رہا ہوں اور اس کے نام کی جگہ جو میں وہ استعمال کر رہا ہوں، یہ ساری ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ظاہر ہے جب ضمیر نہ ہوگی تو اصل نام آئے گا، جیسے توصیف میں، ٹھیک ہے جی، یا انتا تو، یا تمہارا کوئی بھی نام ہے، میں تو کی جگہ نام لوں گا تو وہ نام جو ضمیر کے علاوہ آئے وہ اس میں ظاہر ہوگا۔ یہی انہوں نے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ضمیر کے علاوہ ہر اسم کو اس میں ظاہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 متصل، نمبر 2 منفصل۔ اچھا، ضمیر متصل پڑھتے ہیں پہلے۔ ضمیر متصل کی تعریف، جیسے متصل لفظ ہے اتصال سے کہ ملا ہوا ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح منفصل کا مطلب ہے جدا۔ اب یہ ناموں سے ہی ہمیں واضح ہو گیا کہ متصل وہ ضمیر ہے جو ملی ہوئی ہوگی اور منفصل وہ ضمیر ہے جو جدا ہوگی، جو ملی ہوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ضمیر متصل کی تعریف، وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے جی۔ عامل کیا ہے؟ عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب معرب کیا ہوتا ہے اس کا باقاعدہ آگے سبق ہے، میں یہاں سمجھانے بیٹھ گیا تو لیکچر خاصا لمبا ہو جائے گا۔ ابھی کچھ باتیں اس سبق میں ایسی نہیں آئیں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، یا کچھ ایسی ہوں گی جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ ان کو ایز اٹ از آپ نے یاد ضرور کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ جب ہم آگے لیکچر پڑھتے جائیں گے آپ کو پیچھے سے بھی کلیئر ہوتا جائے گا کہ یہ جو میں نے یاد کیا تھا یہ اب سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ضمیر متصل کی تعریف، وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، جیسے ضربتا میں تا، ضربکا میں کا، اور لہم میں ہم، ضمیریں متصل ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ جیسے اصل لفظ تو تھا ضربا، اب یہ ضربا کے آگے جو تا لگا، جس نے ضربا کو ضربتا بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔
یہ تا ضمیر ہے. اسی طرح دارابا کا کے آگے جو کاف لگا دارابا کا بن گیا, اس میں کاف ضمیر ہے. ہمیں دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ضمیر لفظ سے ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اپنے پچھلے لفظ سے ملی ہوئی ہے. اور اسی طرح لہم, لہم جو ہے یہ حرف جر سے ملی ہوئی ہے, جیسے لام حرف جر ہے نا, ہم ضمیر اس سے ملی ہوئی ہے, تو یہ ضمیر متصل ہیں. اچھا, ضمیر متصل کی 3 اقسام ہیں, ٹھیک ہے جی. آگے ضمیر متصل کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 مرفوع, نمبر 2 منصوب, اور نمبر 3 مجرور. ضمیر مرفوع متصل, ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے اوپر ضمیر متصل پڑھا نا, اب ہم مرفوع پڑھیں گے تو ہم ساتھ ضمیر مرفوع متصل لگا دیں گے, اور وہ ضمیر ہے جو محل رفع یعنی مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے. اب یہ مرفوع کی جگہ کیا ہے, یہ انشاءاللہ جب ہم نحو میں اعراب والا چیپٹر پڑھیں گے اور معرب و مبنی والا سبق پڑھیں گے تب انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی کلیئرنس ہوگی. اچھا, فی الحال آپ یہ جیسے لکھا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از سمجھیں کہ وہ ضمیر ہے جو محل رفع مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے, ٹھیک ہے جی. اب فاعل کی جگہ جو لفظ آئے وہ نائب الفاعل ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ہم نے فعل معروف اور فعل مجہول میرے خیال سے ہم نے پیچھے پڑھ لیا, ایسا ہی ہے نا. فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو, اور فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو, ٹھیک ہے جی. اب فعل کا فاعل ہوگا, اگر فعل معروف ہوگا تو اس کا آگے فاعل ہوگا, لیکن اگر فعل مجہول ہوگا تو آگے جو فاعل کی جگہ آئے گا وہ نائب الفاعل ہوگا, ٹھیک ہے جی, کیونکہ فعل مجہول میں تو فاعل ہوتا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ ضمیر ہے جو محل رفع مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے. جیسے دارابت میں ہیا اور داربنا میں نا ضمیر مرفوع متصل ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ دارابتا میں ہیا اور داربنا میں نا, یہ اصل میں ضمیر مرفوع متصل کی آگے 2 اقسام کی انہوں نے ایک ایک قسم اس میں سے بیان کی ہوئی ہے, وہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. ضمیر مرفوع متصل کے آگے 2 اقسام ہیں, ہم نیچے آئیں گے. یہ دیکھیں ضمیر متصل مرفوع متصل کے آگے 2 اقسام ہیں. یہ صرف 2 اقسام ان کی حیت کے لحاظ سے ہے. جیسے ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں ہیں, نمبر 1 بارز, نمبر 2 مستتر. بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر اور مستتر ہوتا ہے چھپا ہوا, ٹھیک ہے جی. جیسے ستر ہوتا ہے نا, ستر سے ہی مستتر ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, ضمیر مرفوع متصل بارز وہ ضمیر ہے جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے. جیسے دارابتو میں تو ضمیر بارز ہے, کیوں؟ کیونکہ تو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. لکھنے اور پڑھنے میں آئے وہ ضمیر مرفوع متصل بارز یعنی کہ وہ ضمیر ظاہر ہیں. ضمیر مرفوع متصل مستتر پوشیدہ وہ ضمیر ہے جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے. جیسے دارابا میں ہوا ضمیر مستتر ہے. جیسے دارابا ہمارے پاس ایک فعل ہے جس میں ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ فعل ہمارا ایک اسکیل ہے, اس کے بروزن کچھ بھی آئے, اس کے بروزن دارابا آئے, اس کے بروزن صدقہ آئے, اس کے بروزن کچھ بھی آ جائے, قتل آ جائے, ٹھیک ہے جی, سمیع آ جائے, ان سب میں ضمیر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ بات یاد کرنے کی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ جہاں دارابا ہوگا یا اس کے بروزن کوئی فعل ہوگا ہم سمجھ جائیں گے اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہم نے ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں پڑھی ہیں اور ان کی آگے ہم 2 گردانے بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تاکہ ساتھ ساتھ وضاحت ہوتی رہے. اب یہاں دیکھیں ایک چارٹ بنا ہوا ہے, ضمیر آگے 2 اقسام متصل منفصل, آگے متصل کی 3 اقسام اور منفصل کی 2 اقسام. متصل کی 3 اقسام میں نمبر 1 مرفوع متصل مرفوع, ٹھیک ہے جی. آگے مرفوع میں 2 قسمیں ہیں, وہ جو لکھنے پڑھنے میں آتی ہے ضمیر اور وہ جو لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی. یہ میں آپ کو ساتھ اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ گردان آپ ساتھ ہی پڑھیں گے تو زیادہ کلیئر ہوگا, ٹھیک ہے جی. اچھا, مرفوع متصل بارز. مرفوع متصل بارز کی ابھی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی, وہ ضمیر جو لکھنے پڑھنے میں آتی ہے, ٹھیک ہے جی. جیسے کہ دارابا, اب دارابا میں الف یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے, ٹھیک ہے جی. دارابو میں واو الف ضمیر ہے. دارابتا میں تا الف تا ضمیر ہے, ٹھیک ہے جی. دارابنا میں نا ضمیر ہے, کیوں؟ دارابا فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے, سو یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے. دارابتا میں بھی تا زبر تا ضمیر ہے. دارابتما میں ما ضمیر ہے, ٹھیک ہے جی, تما ضمیر ہے, سوری, ٹھیک ہے جی. اور دارابتم یہاں تم ضمیر ہے. دارابتی میں تاجر تی ضمیر ہے. دارابتما میں تما ضمیر ہے. دارابتنا میں تنا لفظ ضمیر ہے, ٹھیک ہے جی. دارابتو میں تو ضمیر ہے.
اور ضربنا میں نون الف نا ضمیر ہے۔ اچھا یہ سارے جو ہم نے سیکھے پڑھے یہ فعل ماضی معروف کی گردان میں سے کچھ سیکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گردان ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو آپ کو ان ضمیروں کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا اس گردان کے پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی ضمیر مرفوع متصل مستتر، یعنی کہ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر مرفوع متصل جو لکھنے پڑھنے میں نہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ دارابا ہم نے بھی پیچھے پڑھ لیا، اس اسکیل پہ جو بھی آئے گا اس میں ہوا ضمیر ہوگی۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دارابا کا مطلب ہوتا ہے مارا اس ایک مرد نے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مارا اس ایک مرد نے، اس سے غائب کا ترجمہ ہو گیا، اور مرد سے مذکر کا ہو گیا، اور واحد ایک سے واحد کا ترجمہ ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ آگے دارابت، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ مارا اس ایک عورت نے، ٹھیک ہے جی۔ اب دارابت میں یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہیا ضمیر آتی ہے مؤنث کے لیے اور ہوا ضمیر آتی ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جب ہم آگے گردانے پڑھیں گے نا تب آپ کو یہ دارابا دارابتا دارابا دارابا داربو داربا داربتا یہ سب آپ کو گردانے بھی یاد کروائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے ترجمے بھی یاد ہو جائیں گے اور سیکھے بھی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ نے یہی یاد رکھنا ہے کہ دارابا اور اس کے اسکیل پہ جو بھی آئے اس میں ہوا ضمیر ہے، دارابت اور دارابت کے اسکیل پہ کچھ بھی آئے جیسے کہ سامعات، ٹھیک ہے، قریات یا کچھ بھی آئے اس میں ہیا ضمیر ہوگی، اور یدربو میں اسی طرح ہوا ضمیر ہوگی۔ یدربو فعل مضارع معروف کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسی طرح تدریبو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں یدربو میں ہوا اور تدریبو میں ہیا ضمیر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے تدریبو میں انت ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ تدریبو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہے۔ یہ ہم جب فعل مضارع اور فعل مضارع کی گردان پڑھیں گے تب ہمیں کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے اضرب، اضرب کا مطلب ہے انا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اضرب یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے مارا، تو اس میں ضمیر ہوگی انا، یعنی میں اس میں ضمیر ہے۔ اور آگے ہے نضربو، اضربو نضربو، نضربو ہے جمع متکلم، اس میں نحن ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ضمیر مرفوع متصل کی ڈیفینیشن، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ضمیر مرفوع یہ جو گردانے ہیں یہ مرفوع متصل بارز اور مستتل یہ مرفوع متصل کی مثالیں ہی ہیں۔ جیسے مرفوع متصل میں انہوں نے ایک مثال لکھی ہوئی تھی، دو تین لکھی ہوئی تھی، یہاں میں نے مثال کے طور پہ آپ کو پوری گردان دونوں کی سمجھا دی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم واپس آتے ہیں ضمیر منصوب متصل کی، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ ضمیر جو ہمارے اعراب ہوتے ہیں ان کا نحو اور صرف کی اصطلاح میں کچھ اور بھی زیر زبر کے علاوہ، جیسے زیر کو کسرہ اور جر بھی کہتے ہیں، اور زبر کو فتح اور نصب بھی کہتے ہیں، اور جس لفظ پر نصب ہو اسے منصوب کہتے ہیں، جس لفظ پر رفع ہو یعنی پیش ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جس پر زیر ہو یعنی کسرہ ہو یا جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ سو یہ مرفوع اور منصوب وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، جس پہ رفع ہو وہ مرفوع، جس پہ نصب ہو وہ منصوب، جس پہ جر ہو وہ مجرور۔ اچھا ضمیر منصوب متصل بالکل اسی طرح ہی ہے، وہ ضمیر ہے جو محل نصب منصوب کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر فعل سے ملی ہوئی ہو تو مفعول، اور اگر حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہو تو اس کا اسم واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں دو چیزیں ہمیں واضح ہوں گی کہ ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ فعل سے ملی ہوئی ہوگی، اگر فعل سے ملی ہوئی ہوگی تو مفعول بنے گی، اور اگر مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہوگی تو اسم بنے گی، ٹھیک ہے جی، اس فعل کا اسم بنے گی۔ جیسے ضربہ میں ہو ضمیر منصوب متصل ہے اور ضربہ فعل کا مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے ضربہ میں ضربہ کا مطلب یہ ہے کہ مارا اس ایک مرد نے اس کو، ٹھیک ہے جی، ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کو، ضربہ کا مطلب ہے مارا اس ایک مرد نے ہو اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح انا حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اب حرف مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کچھ ٹیکنیکل سبق ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے آگے پڑھنی ہے، تو اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، اور اس کو یاد تو لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے ہی بے شک یاد کر لیں۔ اور انہو میں ہو ضمیر منصوب متصل حرف مشبہ بالفعل انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔
انا ہوں میں ہو ضمیر مرفوع متصل ہے اور انا کا اسم واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہے آگے ضمیر مجرور متصل، وہ ضمیر جو محل جر یعنی مجرور کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، اور اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو مضاف الیہ، اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو مجرور واقع ہوتی ہے. اب یہ مضاف الیہ ہم انشاءاللہ اس کا بھی سبق آگے پڑھیں گے نحو میں، کہ مضاف کا مطلب ہوتا ہے نسبت کرنا کسی چیز کی طرف، اور مضاف الیہ وہ اسم جس کی طرف نسبت کی جائے. ٹھیک ہے. اب ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر ہے جو محل جر میں واقع ہوتی ہے، اور اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو مضاف الیہ، اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو مجرور واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے غلام ہو، اب ہم نے پہلے ملا یہاں تو پہلے پڑھا کہ یہاں تو یہ اسم سے ملی ہوئی ہوگی، یہاں حرف جر سے ملی ہوئی ہوگی. یہ انتہائی آسان سی قسم ہے. ٹھیک ہے جی. ضمیر مجرور متصل دو چیزوں سے دو سے ملی ہوئی ہوگی، یہاں تو اسم سے ملی ہوئی ہوگی، یہاں حرف جر سے ملی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا، جیسے غلام ہو، اب غلام ہو اسم ہے، ہو ضمیر ہے. غلام ہو اس کا غلام، یہ ضمیر مجرور، اس میں ہو ضمیر مجرور متصل ہے، اور اسم غلام کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسم غلام اصل میں مضاف ہے، کیوں؟ اس کی نسبت کسی کی طرف ہو کے ذریعے کی گئی ہے. اب اصل میں تو یہاں پہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ غلام قاسم، کہ قاسم کا غلام. ٹھیک ہے جی. اصل میں یہاں اس مثال میں غلام مضاف بنے گا، اور کیونکہ غلاموں کی نسبت کر دی گئی ہے کسی اور اسم کی طرف، اور جس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. سو غلام مضاف بنے گا اور قاسم مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک ہے جی. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہوتا تو مجرور ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں ہو پہ تو جر نہیں ہے بلکہ الٹی پیش ہے. تو اسی لیے یہ بتایا گیا کہ یہ ضمیر محل جر کی جگہ میں واقع ہوگی، یعنی کہ یہ اس جگہ میں ہوگی بظاہر اس کے اعراب کچھ بھی ہوں. ٹھیک ہے جی. غلام ہو میں ہو ضمیر مرفوع متصل ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ غلام اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، اور غلاموں کا مضاف الیہ بن رہی ہے، اور مضاف الیہ بن رہی ہے. اب جب میں غلام زید نہیں کہوں گا تو میں یہ کہوں گا غلام ہو اس کا غلام. اب جب کلام میں اس کا غلام کہوں گا تو یہ ہو وہ چیز ہے جو غائب پر یا ایسے شخص پر دلالت کر رہی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح کہ ہم بظاہر کلام میں مثلا میں زید کی بات کر رہا ہوں، تو اب میں نے کہہ دیا بھئی اس کا غلام تو اس طرح کا ہے. اب یہاں جو اس کا غلام ہے، یہاں مجھے اور میں جس سے خطاب کر رہا ہوں اس کو پتہ ہے کہ بات زید کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہو ضمیر زید کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور ہو ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ کیونکہ غلاموں کی نسبت ہو کی طرف کر دی گئی ہے، تو جس کی طرف نسبت کی گئی ہو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اور آگے لہو میں ہو ضمیر مجرور متصل اسی طرح. کیوں؟ کیونکہ یہ لام حرف جر ہے، حرف جر سے ملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے اساس النحو کے اسم فعل اور حرف کی علامات والے سبق میں حروف جارہ پڑھے تھے، آپ کو اگر یاد ہو تو. حروف جارہ میں وہ پورا انہوں نے 2 مصروں میں ہمیں باؤ تاؤ کاف و لام و منزو وہ سارا بتا دیا تھا. وہ سارے حروف جر ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ضمیر مجرور متصل اور منصوب متصل کی ہم نیچے سے مثالیں اور ان کی گردانیں پڑھ لیتے ہیں. ضمیر منصوب متصل ہم نے تعریف میں پڑھا تھا، یا تو فعل سے متصل ہوگی یا حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوگی. ٹھیک ہے جی. فعل سے متصل ہوئی تو اگر فعل سے متصل ہوئی تو اس کی مثالیں دیکھیں. ضرب فعل ہے نا، ضربہو، ضربہما، ضربہم. اسی طرح ضربہا، ضربہما، ضربہن، اور ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ضربہ یہ سارا فعل سے متصل تھی، یہ سارے فعل تھے، اور ان کے آگے ضمیریں کون سی لگی ہوئی تھیں؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ٹھیک ہے. یہ ساری ضمیریں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. سو ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو وہ منصوب متصل ہوتی ہے، اور جو حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہو وہ بھی منصوب متصل ہوتی ہے. اور حرف مشبہ بالفعل کیا ہیں؟ انا کا انا، یہ آگے ہم سارے پڑھیں گے. فی الحال یہاں پہ ایک حرف مشبہ بالفعل لکھا گیا ہے، جیسے انا ہو. ٹھیک ہے جی. ہو ضمیر مرفوع متصل حرف مشبہ بالفعل انا کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اسی طرح انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب آگے ضمیر مجرور متصل. ضمیر مجرور متصل یہ ہم نے پڑھا کہ یہ یا تو اسم سے ملی ہوئی ہوگی یا حرف جر سے ملی ہوئی ہوگی. اب ضمیر مجرور متصل اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو اس کی گردان یعنی اس کی مثال دیکھیں.
پہلے یہ اسم کیا ہے، کوئی بھی اسم یہاں پہ آپ لا سکتے ہیں، کتابہ لے آئیں، غلامہ لے آئیں، ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پہ آپ لے، ہم کتابہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ہم اسی کو لے لیتے ہیں. کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکی، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکنہ، کتابی، کتابنا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ کتاب، کتاب شروع میں آیا، یہ کتاب اسم ہے، اور ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یہ سب ضمیر مجرور متصل ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں ضمیر مجرور متصل بن رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ تھا کہ ضمیر مجرور متصل حرف جر سے ملی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. حرف جر ہم نے جیسے آپ کو بتایا پہلے ہی کہ وہ اساس النحو کے اسم فعل و حرف کی علامات کے نیچے لکھے ہوئے ہیں، وہ سب آپ نے یاد کر لینے. اب لام حرف جر میں سے، تو لام کے ساتھ جب ضمیر ملی تو یہ بن گئی لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا. اب یہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ ساری الگ الگ حالتیں ہیں، الگ الگ ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے ہوا یہ واحد مذکر غائب ہے، ہما یہ تثنیہ مذکر غائب ہے، اور ہم یہ جمع مذکر غائب کے لیے آتا ہے. اب یہ ساری یہ واحد مؤنث واحد مذکر غائب یہ ہم انشاءاللہ آگے گردانوں والے لیکچر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ سبق آج کا کچھ خاصا لمبا ہو گیا ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ ضمیر منصوب متصل، ہم ضمیر منفصل یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس سبق کو آپ اچھے سے دہرا لیجیے گا. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.